علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات، سورہ نساء کی تفسیر چل رہی ہے، 5واں پارہ ہے۔ اب تک 112 سورہ نساء کی 112 آیات کی تفسیر ہو چکی ہے۔ انشاءاللہ آج 113ویں آیت کی تفسیر آپ حضرات کے سامنے بیان کی جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ لَهَمَّتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ أَن يُضِلُّوكَ وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَضُرُّونَكَ مِن شَيْءٍ وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُن تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے محبوب، اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت آپ پر نہ ہوتی، لَهَمَّتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ، تو یہ لوگ، تو ان میں سے ایک گروہ آپ کو صحیح فیصلہ کرنے سے ہٹانے کا ارادہ کر چکا تھا۔ وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ، اور وہ لوگ نہیں گمراہ کر رہے تھے آپ کو مگر اپنے آپ کو ہی۔ وَمَا يَضُرُّونَكَ مِن شَيْءٍ، اور وہ آپ کو کوئی ضرر نہیں پہنچا سکتے۔ اس آیت کریمہ میں نے بتایا تھا پیچھے آپ کو، ایک واقعہ گزرا تھا، طعمہ جس نے چوری کی تھی ایک صحابی کے گھر میں، لوگ اسے بچانے کے لیے آ گئے تھے، تو اسی سے اس آیت کا بھی تعلق ہے تھوڑا سا، کہ وہ لوگ جو بچانا چاہتے تھے طعمہ کو، جس نے چوری کی تھی، اور جس نے چوری نہیں کی تھی اس پر الزام لگانا چاہتے تھے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں گواہ بھی لے کر کے آ گئے تھے، جھوٹے گواہ۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے محبوب، اگر آپ پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو یہ لوگ تو آپ کو غلط فیصلہ کرانے کے لیے، غلط فیصلہ کرانے کا آپ سے ارادہ کر چکے تھے اور آپ کو صحیح فیصلے سے ہٹانا چاہتے تھے۔ اے محبوب، یہ اللہ کا فضل تھا، اس کی رحمت تھی کہ آپ کو وہ صحیح فیصلے سے ہٹا نہیں سکے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یہ لوگ گمراہ نہیں کر رہے تھے مگر اپنے آپ کو ہی گمراہ کر رہے تھے، یعنی یہ لوگ خود اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے تھے۔ اے محبوب، دھوکہ دینا آپ کو چاہتے تھے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے تھے۔ آپ تو وہ ذات ہیں کہ آپ پر اللہ کی ایسی رحمت اور اللہ کا ایسا فضل ہے، اللہ نے آپ کو اپنی آغوش رحمت میں لے لیا ہے، اور جس کو اللہ اپنی آغوش رحمت میں لے لے اس کو کوئی بھی صحیح راستے سے ہٹا نہیں سکتا، کوئی اس کو ضرر نہیں پہنچا سکتا، تکلیف نہیں پہنچا سکتا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات یقیناً ایسی ہے کہ اللہ نے آپ کو ہر لمحہ، ہر وقت، ہر لحظہ اپنی آغوش رحمت میں لے رکھا ہے۔ یہ فرمایا گیا۔ آگے فرمایا، وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُن تَعْلَمْ، اور اللہ کی رحمت اور اللہ کا فضل آپ پر ایسا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور اللہ نے آپ پر کتاب نازل فرمائی، والحکمت، اور حکمت نازل فرمائی، وعلمک ما لم تکن تعلم، اور آپ کو وہ سب کچھ سکھا دیا جو آپ نہیں جانتے تھے، وکان فضل اللہ علیک عظیما، اور آپ پر اللہ تبارک و تعالی کا بہت بڑا فضل ہے۔ اس آیت کریمہ میں کچھ نعمتوں کو جو اللہ نے اپنے حبیب پر فرمائی، اللہ کا جو فضل اپنے حبیب پر ہے، چند چیزوں کا ذکر فرمایا۔ اللہ نے فرمایا، اللہ نے آپ پر کتاب نازل فرمائی۔ کتاب سے مراد ہے قرآن کریم، اور آگے آیا حکمت نازل فرمائی۔ حکمت سے مراد ہے قرآن کریم کے اسرار و رموز، قرآن کریم کی باریکیاں، قرآن کریم میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حلال و حرام کو بیان کیا ہے، قرآن کریم میں جو اللہ نے رازوں کو بیان کیا ہے، وہ سب چیزیں بھی اے محبوب اللہ نے آپ کو عطا فرما دیں۔ یعنی قرآن میں جو کچھ ہے، اور جو کچھ کیا قرآن پاک کے بارے میں تو خود قرآن میں بیان کیا گیا کہ قرآن میں ہر چیز کا روشن بیان ہے۔ اللہ نے وہ سارا روشن بیان ہے محبوب آپ کو عطا فرما دیا، آپ کو سکھا دیا۔ اور آیا وعلمک ما لم تکن تعلم، اور آپ جو کچھ نہیں جانتے تھے وہ سب کچھ سکھا دیا۔ بھئی جو کچھ نہیں جانتے تھے اس میں ساری چیزیں آ گئیں، کوئی بھی چیز اس سے نکل نہیں سکتی،
فرمایا جو کچھ آپ نہیں جانتے تھے وہ سب کچھ سکھا دیا، جو چھپی ہوئی چیزوں کا علم ہو، ظاہری چیزوں کا علم ہو، غیبی چیزوں کا علم ہو، سارا کچھ آپ کو سکھا دیا۔ غیبی چیزوں کا علم بھی اللہ نے آپ کو سکھایا۔ بہت سے لوگ جو ہے بہکانے کی کوشش کرتے ہیں، کچھ حدیثوں میں اس طرح کی چیزیں ہیں جن سے بظاہر ایسا لگتا ہے کہ حضور کو علم غیب نہیں تھا، بظاہر ایسا لگتا ہے، جیسے حضور نے کسی واقعے کے بارے میں فرمایا مجھے معلوم نہیں، کسی واقعے کے کسی نے کوئی چیز پوچھی حضور نے بتائی نہیں، تو کچھ لوگ جو ہے اسی کو لے کر کے کہتے ہیں کہ اگر حضور کو علم غیب ہوتا، اگر حضور کو چھپی ہوئی چیزوں کا علم ہوتا تو حضور بیان فرماتے، حالانکہ معاملہ ایسا نہیں ہے۔ ہمارا جو عقیدہ ہے اہل سنت و جماعت کا جو عقیدہ ہے حضور کے علم غیب کے بارے میں، وہ یہ ہے کہ حضور کو اللہ نے جو علم غیب عطا فرمایا، ہم یہ نہیں کہتے کہ سارا کا سارا ایک ساتھ عطا فرما دیا، بلکہ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ تدریجاً عطا فرمایا، بالتدریج، یعنی جیسے جیسے ضرورت پیش آتی رہی ویسے ویسے اللہ اپنے محبوب کو علم غیب عطا فرماتا رہا۔ تو ہو سکتا ہے کہ جس وقت حضور نے یہ فرمایا کہ مجھے اس واقعے کے بارے میں پتہ نہیں، ہو سکتا ہے اس وقت تک وہ علم حضور کو نہ دیا گیا ہو، لیکن بعد میں دے دیا گیا۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ جب حضور دنیا سے گئے ہیں اور اسلام حضور پر مکمل ہوا ہے، قرآن حضور پر مکمل ہوا ہے اور آیت کریمہ نازل ہو گئی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، میں نے آج الیوم اکملت لکم دینکم، میں نے آج اپنا دین آپ پر مکمل کر دیا۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ جب یہ آیت کریمہ نازل ہو گئی، جب پورا دین آپ پر نازل کر دیا گیا، قرآن آپ پر نازل کر دیا گیا، تو اب کوئی بھی چیز ایسی نہ رہی جو آپ پر منکشف نہ ہو گئی ہو، یعنی ما کانا و ما یکون کا علم اللہ نے آپ کو عطا فرمایا، جو ہوا اب تک اس کا بھی، وما یکون جو قیامت تک ہونے والا ہے اس کا علم بھی اللہ نے اپنے محبوب کو عطا فرما دیا۔ اور اللہ نے قرآن پاک میں مختلف آیات حضور کے علم غیب کے حوالے سے بیان فرمائی۔ ایک آیت وما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب، یہ آیت کریمہ نازل فرمائی، اللہ کی یہ شان نہیں اے عام لوگوں تمہیں علم غیب عطا فرمائے، ولیکن اللہ یجتبی من رسلی، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ چن لیتا ہے اپنے رسولوں میں سے جسے چاہتا ہے۔ تو اس آیت سے بھی پتہ چلتا ہے، اس آیت کی تفسیر میں مفسرین فرماتے ہیں، علامہ ابن حجر عسقلانی، اس کے علاوہ بہت سے علماء نے یہ لکھا کہ اس سے مراد یہ ہے، اور یہ آیت کریمہ ایسے موقع پر نازل ہوئی جب حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے ارشاد فرمایا، اے میرے صحابہ مجھ پر میری امت پیش کی گئی، جیسے ساری کائنات حضرت آدم علیہ السلام پر پیش کی گئی تھی، جیسے حضرت آدم کی امت آپ پر پیش کی گئی تھی، ایسے مجھ پر جو ہے وہ سارے انسان، ساری کائنات پیش کی گئی، اور مجھے معلوم ہے کون مجھ پر ایمان لائے گا، کون مجھ پر ایمان نہیں لائے گا۔ تو کفار نے مذاق اڑایا، جب انہیں پتہ چلا تو انہوں نے کہا یہ کیسی بات ہو گئی کہ یہ محمد یہ بھی جانتے ہیں کہ کون ان پر ایمان لائے گا، کون نہیں لائے گا، جبکہ ہم تو ان کے ساتھ رہتے ہیں، انہیں تو ہمارے بارے میں نہیں معلوم۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم منبر پر جلوہ افروز ہوئے، اور منبر پر جلوہ افروز ہونے کے بعد حضور نے فرمایا، کچھ لوگ اعتراض کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ مجھے علم نہیں ہے ان چیزوں کا۔ حضور منبر پر جلوہ افروز ہوئے، حضور نے فرمایا منبر پر جلوہ افروز ہونے کے بعد، اس کو لکھا ہے علامہ ابن حجر عسقلانی نے، لکھتے ہیں کہ حضور نے ارشاد فرمایا، اے لوگوں پوچھو کیا پوچھنا چاہتے ہو، آج جو کچھ تم مجھ سے پوچھو گے، جو کچھ ہو چکا اس کے بارے میں بھی، اور آگے آنے والے زمانے میں جو ہوگا اس کے بارے میں بھی، جو کچھ تم پوچھو گے آج میں تمہیں ایک ایک چیز کے بارے میں بتاتا جاؤں گا۔ یہاں تک کہ لوگ پوچھتے رہے، حضور جواب دیتے رہے، یہاں تک کہ عبداللہ بن حذافہ، عبداللہ ایک صحابی کا نام ہے، وہ کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ میرے والد کا نام کیا ہے، میرے باپ کا نام کیا ہے؟ حضور نے فرمایا عبداللہ تمہارے والد کا نام حذافہ ہے۔ انہوں نے پوچھا اس لیے تھا کہ کچھ لوگ ان کے والد کے بارے میں شک و شبہ مبتلا تھے اور ادھر ادھر کی باتیں کرتے تھے، تو انہوں نے پوچھ لیا حضور سے، حضور نے فرمایا تمہارے باپ کا نام حذافہ ہے۔ یہاں تک کہ حضور بیان فرماتے رہے، حضرت عمر فاروق اعظم نے دیکھا کہ حضور کے چہرے پر جلال کے آثار ہیں، تو آپ گھٹنوں کے بل حضور کی بارگاہ میں پیش ہوئے اور آپ نے ارشاد فرمایا، اے یا رسول اللہ ہم اسلام کے دین ہونے اور آپ کے رسول ہونے
اور اسلام کے حق ہونے، اسلام کی مختلف باتیں آپ نے ارشاد فرمائی۔ آپ نے کہا ہم راضی ہوئے اس بات پر، اللہ کے رب ہونے پر ہم راضی ہیں، اسلام کے دین ہونے پر ہم راضی ہیں، آپ کے رسول ہونے پر ہم راضی ہیں۔ تب حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم منبر سے نیچے تشریف لائے۔ ایک حدیث پاک میں کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم منبر پر جلوہ افروز ہوئے فجر کی نماز کے بعد، اور بیان فرماتے رہے، خطبہ ارشاد فرماتے رہے، یہاں تک کہ بہت کچھ بیان فرمایا حضور نے، یہاں تک کہ ظہر کا وقت آ گیا اور ظہر کی نماز منبر سے آپ نیچے تشریف لائے، پھر جو ہے ظہر کی نماز پڑھائی، ظہر کی نماز کے بعد پھر آپ منبر پر تشریف لے گئے، اور منبر پر تشریف لے جانے کے بعد پھر آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا، بہت کچھ بیان فرمایا، یہاں تک کہ عصر کی نماز کا وقت ہو گیا، پھر آپ منبر سے نیچے تشریف لائے، صحیح حدیث ہے یہ، آپ منبر سے نیچے تشریف لائے، پھر نماز عصر ہوئی، نماز عصر کے بعد پھر آپ منبر پر تشریف لے گئے، پھر آپ بیان فرماتے رہے یہاں تک کہ سورج غروب ہو گیا، اور حضور نے، صحابہ کہتے ہیں کہ حضور نے جو کچھ ہوا وہ بھی بیان فرما دیا، اور جو قیامت تک ہونے والا ہے وہ بھی بیان فرما دیا، یہاں تک کہ ایک روایت کے الفاظ یہ ہیں کہ جو جہنم میں، جسے جہنم میں جانا تھا وہ جہنم میں چلا گیا، جسے جنت میں جانا تھا وہ جنت میں چلا گیا، سب کچھ حضور نے بیان فرما دیا۔ صحابی کہتے ہیں کہ جس کو یہ خطبہ زیادہ یاد رہا وہ سب سے بڑا عالم ہوا، یعنی جس کو جتنا زیادہ یاد رہا وہ اتنا ہی بڑا عالم ہوا۔ اور حضور نے اس خطبے میں ما کان و ما یکون سب کچھ، ما کان کا مطلب ہوتا ہے جو ہوا، پیچھے جو ہوا، اور ما یکون کا مطلب ہوتا ہے جو آگے قیامت تک ہوگا، وہ سب کچھ عطا فرما دیا۔ تو ہمارا عقیدہ یہی ہے کہ ما کان و ما یکون کی ایک ایک ذرے کا، ما کان و ما یکون کی ہر چیز کا علم اللہ نے اپنے محبوب کو عطا فرمایا، اور قیامت کے بعد بہت سی ہونے والی چیزوں کا علم بھی اللہ نے اپنے محبوب کو عطا فرمایا۔ یہ علم غیب ہے، ہاں حضور نے سب کچھ بتا دیا۔ لوگ علم غیب پر اعتراض کرتے ہیں۔ اچھا، بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ پھر حضور کو جب ساری چیزوں کا علم تو اللہ کو بھی ساری چیزوں کا علم، تو فرق کیا ہوا؟ ہم کہتے ہیں بیوقوف، بہت بڑا فرق ہے، بہت بڑا فرق ہے، اس لیے کہ نبی کا علم جو ہے وہ محدود ہے، مخلوق کا علم جو ہوتا وہ کتنا زیادہ ہو لیکن ہوتا محدود ہے، اس کی ایک حد ہوتی ہے، اس کی ایک حد ہوتی ہے، اور اللہ کا علم جو ہے وہ غیر محدود ہوتا، اس کی کوئی حد نہیں ہوتی۔ اللہ کے علم کے معاملہ، اللہ کے علم کا معاملہ تو یہ ہے کہ کروڑوں سمندر، دنیا کے سارے سمندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم کے مقابلے میں ایک بوند کے کروڑ حصے کیے جائیں تو اس کا بھی مقابلہ نہیں ہو سکتا، یعنی کروڑوں سمندر بھی اللہ کے علم کے مقابلے میں ایک پانی کی ایک بوند کے برابر بھی نہیں ہے۔ تو اللہ کے علم میں اور مخلوق کے علم میں بہت بڑا فرق ہے، مخلوق کا علم محدود ہوتا ہے اور رب کا علم جو ہے وہ غیر محدود ہوتا ہے۔ دوسرا فرق یہ ہے کہ مخلوق کا علم عطائی، حضور کو جو اللہ نے علم عطا فرمایا، علم تو اتنا زیادہ ہے کہ کائنات میں کوئی حساب بھی نہیں لگا سکتا اس کا کتنا تھا، یہ تو اللہ جانتا ہے، اللہ نے عطا فرمایا، نہ دینے والے میں کوئی کمی ہے نہ لینے والے میں کوئی کمی ہے۔ دینے والے کے بارے میں فرمایا الرحمن علم القرآن، کہ رحمان ہے وہ، علم القرآن، جس نے اپنے محبوب کو قرآن سکھایا، خلق الانسان، جس نے انسانیت کی جان محمد کو پیدا کیا، علمہ البیان، جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ما کان و ما یکون کا بیان سکھایا، یہ قرآن میں بیان کیا گیا۔ تو دوسرا فرق یہ ہے کہ اللہ کا علم جو ہے وہ ذاتی ہے، اور آگے وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، اور جو یہ کرے اللہ تبارک و تعالی کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے، فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا، تو ہم ان قریب اسے بہت بڑا اجر و ثواب عطا فرمائیں گے۔ یعنی یہ فرمایا گیا کہ اچھی چیزیں بھی آدمی جو کرتا ہے ان میں بھی بھلائی کب ہے؟ جبکہ یہ کام اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا، اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے کیے جائیں۔ اگر آدمی کر تو رہا، واقعی کوئی بڑی میٹنگ کر رہا ہے کہ صاحب بڑی میٹنگ کر لو تاکہ یہ اس کے ذریعے جو ہے مسلمانوں کو طاقت و قوت دے دی جائے، لیکن مقصد اس کا یہ ہے کہ واہ واہ ہو جائے، مقصد اس کا ریاکاری ہے، مقصد مسجد بنوا رہا ہے لیکن مقصد، ویسے نیک کام ہے مسجد بنوانا، مدرسہ بنوانا نیک کام ہے،
لوگوں کے لیے پانی کا انتظام کروا دینا یہ بڑا کام ہے، لوگوں کو افطاری کرانا یہ بہترین کام ہے، لیکن اگر مقصد جو ہے وہ ریاکاری ہے، وہ دکھاوا ہے، واہ واہی ہے، اور یہ ہے کہ لوگوں میں میرا نام ہو جائے گا، میرا چرچا ہو جائے گا، یا مجھے جو ہے آگے الیکشن میں کھڑا ہونا ہے، اس میں فائدہ مند ثابت ہوگا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تب کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اللہ فرماتا ہے یہ سب کام اگر کرتا ہے اللہ کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے، اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے، تب اللہ فرماتا فسوف نؤتیہ اجرا عظیما، تب تو ہم بہت زیادہ بڑا ثواب اور اجر سے عطا فرمائیں گے۔ کب عطا فرمائیں گے؟ قیامت کے دن بہت بڑا اجر عطا فرمائیں گے کہ اللہ ان کاموں کے عوض، ان اچھے مشوروں کے عوض ہم اسے جنت عطا فرمائیں گے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ ہم جو بھی مشورے کریں تو مشورے ہمارے فضول باتوں پر مشتمل نہ ہوں، فضولیات پر مشتمل نہ ہوں، بلکہ ہمارے مشورے لوگوں کی بھلائی کے لیے ہوں، اور وہ مشورے بھی فقط اللہ کی رضا کے لیے ہوں کہ اگر ہم دو لوگوں میں صلح کرائیں گے، مسلمانوں کو آگے بڑھانے کا کام کریں گے، اگر ہم جو ہے وہ لڑائی جھگڑے اور فساد ختم کرنے کے کام کریں گے تو ہم سے اللہ تعالیٰ خوش ہو جائے گا۔ یہ مقصد ہونا چاہیے۔ تو انشاءاللہ اگر یہ مقصد ہے تو دنیا میں بھی کامیابی ہے اور آخرت میں بھی کامیابی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔